تو 22 رجب کو جو کونڈے پکائے جاتے ہیں ہمارے اہل سنت میں اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے، اور مختلف طریقے سے یہ پکائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ختم شریف پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے کے بعد تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء کرام، بزرگان دین، بالخصوص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ یہ قبول فرما۔ اہل سنت میں ایصال ثواب سے ہٹ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب یہ 22 رجب کے موقع پر کونڈے پکائے جاتے ہیں تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال 22 رجب کو نہیں ہے، تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہے رضی اللہ عنہ، اس لیے حضرت امیر معاویہ کے بغض میں یہ پکائے جاتے ہیں۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اہل سنت میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جو کونڈے پکاتے ہیں ہم ایصال ثواب کے طور پر پکاتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ یہ مشہور کسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو کونڈے پکا کر ختم شریف پڑھ کر ان کو ایصال ثواب پیش کرتے ہیں۔ ہماری نہ تو یہ نیت ہوتی ہے نہ یہ نقطہ نظر ہوتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ فطور ہے اور کسی کی نیت خراب ہے اور اگر کوئی اس نقطہ نظر کے تحت کرتا ہے تو وہ جانا اس کا خدا جانے، اسے اللہ پوچھے گا کہ وہ کس نیت کے تحت کرتا ہے۔ ڈیٹوں کا بھی اختلاف ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ کا یوم وصال 22 رجب کو ہے، 15 رجب کو بھی بتایا جاتا ہے، 1 رجب کو بھی آپ کا یوم وصال بتایا جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال کی بھی مختلف تاریخیں ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو مقدس ہستیاں ہیں یہ تاریخوں کی محتاج نہیں ہوتی، ان کا ذکر کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنا ہے۔ ہاں اب جو تاریخ زیادہ مشہور ہو جاتی ہے تو پھر اس تاریخ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی دن پروگرام کر لیتے ہیں۔ اب کیونکہ 22 رجب جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے، اس لیے تمام جو ائمہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ 22 رجب کو کونڈے پکاتے ہیں، ایصال ثواب کا پروگرام کرتے ہیں۔ اب یہ جو پکانے کے حوالے سے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں برتن مخصوص ہوں، شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کسی نے من گھڑت طریقے اگر اپنائے ہوئے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت میں اتنا ہے کہ آپ 22 رجب کو کوئی بھی چیز پکائیں، لازمی نہیں کہ آپ نے کوئی فلاں چیز پکانی ہے، جو چیز آپ پکا سکتے ہیں آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، ایک مستحب عمل ہے، کریں گے ثواب ہے، نہ کریں گناہ نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ یہ ہے ایصال ثواب۔ بعض لوگ اس پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب عالی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے کونڈے ہیں تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ غیر اللہ ہیں، تو جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز لہٰذا حرام ہو جاتی ہے، تو آپ حرام کام کرتے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں ادب سے گزارش کرتے ہیں جناب عالی، بات یہ ہے جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، یہ صرف اور صرف ذبح کا معاملہ ہے کہ جب آپ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اس وقت اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے آپ کسی پیر کا، کسی صحابی کا، بلکہ اگر اللہ کے نبی کا نام بھی لے لیں تب یہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ذبیحہ کا مسئلہ ہے۔ آپ سمجھیں، یہ اس مفت میں ایک بات کو لوگ پتنگڑ بنا لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی کو فتوے کے زد میں لانا ہوتا ہے، لہٰذا اور اگر کوئی کہے نہیں جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، یہ مسجد ہے، اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد المجتبہ۔ اب المجتبہ اللہ کا نام تو نہیں ہے، ساتھ والی مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد معاویہ، تیسری مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد المصطفیٰ، G71 میں مسجد ہے مسجد مرتضیٰ، مسجد النور۔ اب یہ مسجد اللہ کا گھر ہیں، بلکہ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف دیکھیں، مسجد علی دیکھیں، مسجد عثمان دیکھیں، مسجد عمر دیکھیں، مسجد حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے نام کے، صحابہ کرام کے نام کی مسجدیں ہیں۔
تو معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، پھر تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ دیکھیں کس کا گھر ہے؟ فلاں کا گھر ہے۔ کس کی گاڑی ہے؟ فلاں کی گاڑی ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے۔ حالانکہ کائنات میں جو چیز ہے وہ سب اللہ کی ہے، ایسا ہے یہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ گھر کسی کے قبضے میں دیا ہے تو اس گھر کا مالک اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اللہ نے وہ گاڑی کسی کو دی ہے، اللہ نے اس گاڑی کا مالک اس کو بنا دیا۔ اللہ نے جائیداد کسی کو دی ہے، اس جائیداد کا مالک اللہ نے کسی کو بنا دیا۔ اچھا پھر بھی اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہ آ جائے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو پھر میں ایک اور طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا مولانا صاحب، وہ کہ تقریر کرنے گئے، بڑا زور لگا کر تقریر کی ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور انہیں 11ویں کی مخالفت کی۔ غوث پاک کی 11ویں ہوتی ہے، 11ویں شریف۔ جب وہ گھر میں واپس آتے ہیں، ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی وہ غوث پاک کی خادمہ تھی، وہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والی تھی۔ ان نے کھیر پکائی ہوئی تھی۔ اچھا جب کھیر پکائی ہوئی تھی تو مولوی صاحب نے کہا میں تو ابھی تقریر کر کے آیا ہوں، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ جو آپ نے کھیر پکائی ہوئی ہے اس پر غوث پاک کا نام آ گیا ہے، یہ تو حرام ہے۔ اچھا وہ جو مولوی صاحب کی بیگم تھی، وہ جو غوث پاک سے نسبت رکھنے والی تھی، جو غوث پاک کی غلام تھی، وہ بڑی عقل مند تھی، بڑی باشعور تھی، حاضر دماغ تھی۔ اس نے فی البدی مولوی صاحب کو کہا اچھا بات یہ ہے کہ لوگ مجھے مولوی صاحب کی بیوی کہتے ہیں، اللہ کی بیوی تو نہیں کہتے، پھر تو میں آپ پر حرام ہو گئی ہوں، اللہ حافظ میں جا رہی ہوں۔ اس وقت مولوی صاحب کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ جو غیر اللہ والا مسئلہ ہے یہ نہیں ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ صرف اور صرف قرآن کے آیت سے ہے کہ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں اس وقت اگر آپ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں جانور ذبح ہوتا ہے۔ ویسے اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی پر کسی چیز کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو ائمہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور 22 رجب کے موقع پر کنڈے پکاتے ہیں، ایصال ثواب کی تقریب کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے زندگی کے مختلف گوشے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو لوگ اس کو کوئی بدعت کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے غیر اللہ کا نام آ جائے یہ حرام ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں یہ محفل کرتا ہے، اہل سنت کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کرنے۔ اہل سنت میں صحابہ کرام سے بغض والا معاملہ ہے ہی نہیں، میں نے بات ہی ختم کر دی۔ ہم اہل سنت جو ہیں ادب والے ہیں، ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک تمام صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، تمام کا احترام کرنے والے ہیں، تمام کو خراج تحسین پیش کرنے والے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 22 رجب کے جو کنڈے پکائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے تفسیر رکھی ہے، اور کنڈوں کے حوالے سے مختلف جو چیزیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں کہ فلاں ٹائم آپ نہیں کھا سکتے، فلاں برتن میں پکانا لازم ہے، فلاں چیز۔ اسلام میں ہمارے مسلک میں اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس ایصال ثواب ہے۔ کوئی بندہ پانی کی طاقت رکھتا ہے پانی سامنے رکھ کر دعا کر لے، کوئی چنوں کی طاقت رکھتا ہے چنے سامنے رکھ کر دعا کر لے، کوئی بکرا ذبح کر سکتا ہے بکرا کرے، کوئی حلوہ پوری کا اہتمام کر سکتا ہے وہ کرے، جس کی جو توفیق ہے۔ اور نہ تو یہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور نہ ہم اس کو کہ یہ درجہ دیتے ہیں جو نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا گناہ گار نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ مسئلے کے دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے۔ اور اگر میں صرف آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ لازم ہے اور پھر کوئی بندہ نہ کر سکے، وہ ساری زندگی یہ پچھتاتا رہے کہ میری توفیق نہیں تھی میں تو گناہ گار ہوگا، نہیں، یہ مستحب عمل ہے، اور مستحب کی تعریف یہ کرو ثواب نہ کرو گناہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عام فہم سادے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ 22 رجب کے کنڈے ہوں یا چہلم ہوں یا برسی ہوں یا تیجا ہو یا جتنے بھی یہ پروگرام کرتے ہیں، یہ ایصال ثواب ہے، یہ ایک تحفہ ہم پیش کرتے ہیں، اور تحفہ بھی اس وقت تک ہم نہیں پیش کرتے جب تک سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ اس کا ثواب نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام صحابہ تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج محترمات، پنجتن پاک، اولیاء کرام، پھر ہم کہتے ہیں بالخصوص
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ 22 رجب کا موقع پر یہ ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہے، اور اگر کوئی اسے ہٹ کر کرتا ہے ہمارا اسے تعلق نہیں ہے۔